یہ سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا گلوبل پولیٹکس کو سمجھنا ہوگا، اور گلوبل پولیٹکس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تھوڑا سا ہسٹوریکل اسپیکٹ بھی مختلف اسٹیٹس کے پڑھ لیں. اور ہسٹوریکل اسپیکٹ اس لیے پڑھنا ضروری ہے کہ انسان نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر 100 سے 150 سال میں اپنے کچھ آئیڈیالوجیز ڈیولپ کی ہیں اسٹیٹ یا اسٹیٹ اورینٹڈ سسٹم کو رن کرنے کے لیے. جس کو میں آسان زبان میں آپ کو اسے سمجھاتا ہوں کہ مختلف امپائرز تھیں، جیسے رومن امپائر تھی جو یورپ کے ایریے کو کور کرتی تھی، جیسے ایران کی امپائر تھی فارس کی جو ایران اور اس کے ارد گرد کے لیے کور کرتی تھی، عربس تھے، اور دنیا میں مختلف سویلائزیشنس بھی رہی ہیں، جیسے ہمارے ریجن میں سندھ انڈس سویلائزیشن جسے ہم کہتے ہیں. اسی طرح دنیا میں دوسری اسٹرانگ سویلائزیشن جو رہی ہے وہ قاہرہ میں مصر کی جو نیل کی سویلائزیشن ہے. سویلائزیشن ہمیشہ سمندروں دریاؤں کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی انڈس ریور کے ساتھ رہی ہے، نیل ریور کے ساتھ رہی ہے. یہ دو بڑی اسٹرانگ ہسٹوریکل سویلائزیشن. اسی طرح ہمارے اوپر جو چائنا ہے اور جو اسٹیٹس اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جنہیں ہم منگولز کہتے ہیں، اور ان کی ایک اسٹیٹ رہی ہے. خود ہندوستان میں مغل امپائر رہی ہے کافی عرصہ. یہ مختلف سسٹمز رہے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر رہے ہیں. کہیں سویلائزیشن کے نام پر ہم ان کی ہسٹری پڑھتے ہیں، کہیں امپائرس کے نام پہ ہم ان کی ہسٹری پڑھتے ہیں. لیکن جو دنیا میں ایک اسٹرکچرل چینج آئی ہے یہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد آئی ہے. یہ بالکل دنیا کا نظام چینج ہوا ہے. اس میں ایڈمنسٹریٹو سسٹم دنیا کا چینج ہوا ہے. بلکہ اس میں اگر آپ ہسٹری میں پڑھیں تو اسلام میں بھی جیسے خلافت ایک ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے، یہ بھی ایک زمانے میں رہا ہے. اس کے بعد خلافت ختم ہو گئی اور بادشاہوں کا زمانہ رہا ہے. یہ جو فرسٹ ورلڈ وار ہوئی ہے اس سے پہلے آپ کو پتہ ہوگا کہ جو گریٹ برٹن کہلاتا تھا، اب نہیں ہے وہ گریٹ برٹن، اور یونائٹڈ کنگڈم کہلاتا تھا. 2-3 اسٹیٹس اس کا حصہ ہوتی تھیں، ایک برٹن اٹسیلف برٹش، ایک یہ جو ان کے ساتھ ہے آئرلینڈ وغیرہ، اور اس طرح کے علاقوں کو جوڑ کے انہوں نے کنگڈم بنائی. خیر ان کا پوری دنیا کے اوپر قبضہ تھا. سمجھ لیجئے کہ موجودہ یورپ سے لے کے ایشیا، اور ایشیا سے لے کے ہمارا سب کانٹیننٹ، اور سب کانٹیننٹ سے لے کے نیچے نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا، یہ سارا ان کے پاس ہوتا ہے. تو ایک یہ سسٹم بھی رہا ہے ماضی کے اندر. جو سویلائزیشن پرموٹ ہوتی ہے وہ سویلائزیشن ایڈمنسٹریٹو ٹولز ڈیفائن کرتی ہے، اور اس ایڈمنسٹریٹو ٹول کے اسپیکٹ پہ پھر ہر طرح کا ادارہ اس کے مطابق اپنے ایس او پیز ڈیفائن کرتے ہیں. یوں سمجھ لیجیے یہ جو فرسٹ ورلڈ وار ہوئی ہے، اس فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو برطانیہ کا یا گریٹ برٹن کا اس وقت کا جو تھا، اس کا جو کنٹرول تھا وہ آہستہ آہستہ لوز ہونا شروع ہوا. اسی طرح مسلمانوں کی بھی خلافت چل رہی تھی جو خلافت عثمانیہ تھی. مسلمانوں کی 3 بنیادی خلافتیں رہی ہیں. ایک تو خلافت راشدہ ہے جس کے اوپر سب کا اتفاق ہے کہ یہ راشد خلافت ہے، یعنی کہ درست خلافت ہے، ڈائریکشن اس کی درست تھی. ایک بعد میں اموی خلافت رہی ہے جو 100 ایئرس کے قریب رہی ہے، جو بنو امیہ کے خاندان سے اورینٹڈ تھی، حضرت عثمان وغیرہ سے. ایک پھر ایک طویل عرصہ خلافت رہی ہے عباس، بنو عباس کی، 1000 ایئرس کے لگ بھگ. اور اس کے بعد 200-250 سال کا گیپ رہا ہے. اس گیپ کی وجہ یہ ہے کہ خلافت کا سسٹم نہیں چل سکا، اور پھر یہ جو چائنا سے یہ ہمارے اوپر سے منگولی ہیں اور یہ سارے لوگ ہیں، انہوں نے نیچے آ کے کافی تباہی مچائی اور سب کچھ ہوا. پھر ریسٹور ہوئی ہے خلافت ٹرکی کی طرف سے خلافت عثمانیہ کے نام سے، اور اس خلافت عثمانیہ نے بھی تقریباً 200-250-300 سال جو ہے وہ گزارے.
تو دنیا میں دو سسٹم اس وقت چل رہے تھے، ایک ایمرج ہو رہا تھا اور دو رول کر رہے تھے. یہ میں 100 ایئرس بیک کی بات کر رہا ہوں. جو ایمرج ہو رہا تھا وہ امریکنائزیشن تھی. امریکہ ڈیولپ ہو رہا تھا، آگے بڑھ رہا تھا، لیکن اس کا دنیا پہ قبضہ نہیں تھا. جو گرو نہیں کر رہے تھے، ڈاؤن فال کی طرف جا رہے تھے، وہ دو تھے. ایک خلافت عثمانیہ جو موجودہ ٹرکی اور اس سے ریلیٹڈ اورینٹڈ جو عرب علاقے ہیں ان کے اوپر ان کا حکومت تھی، اور ایک برطانیہ کی حکومت اپنی تھی. کلونیل سسٹم آپ نے پڑھا ہوگا اپنی پاک اسٹڈیز کے اندر، جس کے اندر ہم ہندوستان کے لوگ بھی تھے اور بر صغیر کے لوگ بھی تھے اور باقی سارے لوگ. تو یہ جب فرسٹ ورلڈ وار ہوئی ہے تو اس ورلڈ وار کے بعد دنیا کے اندر آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ اسٹیٹس کا کانسیپٹ لانچ ہوا ہے. اور جو اسٹیٹس کا کانسیپٹ لانچ ہوا ہے اس میں انڈیپینڈنٹ یونٹس بننا شروع ہو گئے. یعنی پہلے عرب ایک ملک ہوتا تھا اور خلافت عثمانیہ کے انڈر ہوتا تھا. 100 ایئرس بیک کی میں بات کر رہا ہوں، 125. تو بعد میں انہوں نے اس کے شام کو الگ کر دیا، اردن کو الگ کر دیا، فلسطین کو الگ کر دیا. حجاز جو کہلاتا تھا وہ ایک سعود فیملی کو دے دیا تو اس کا نام سعودی عرب رکھ دیا گیا. افریقہ کا جو اپر ایریا ہے، اگر آپ کو میپ آپ کے ذہن میں ہو تو وہ بڑا ٹیکنیکل قسم کی ڈویژن ہے اس کی. آپ اگر کہیں میپ میں دیکھیں نا، ایسے جیسے کسی نے اسکیل رکھ کے نا ایسے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، بالکل چکور مربے کی طرح ملک بنے ہوئے ہیں سارے. پاکستان تو پھر بھی ذرا ایسے ٹیڑھا میڑھا ہے نا، وہ ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے میپ میں بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے کہ دس از مصر، دس از سوڈان، دس از ایتھوپیا، دس از الجزائر، دس از ٹیونس، دس از مراکش مغرب. یہ پوری پلاننگ کے ساتھ اسٹیٹس میں ڈویژن ہوئی ہے. پہلی جنگ عظیم اور پھر خاص طور پہ دوسری جنگ عظیم. تو یوں سمجھ لیجئے کہ 100 سال پہلے دنیا میں میں اس کو امریکنائزیشن ہمیشہ اس لیے کہتا ہوں کہ وہ سسٹم ڈیولپ ہو رہا تھا. اب اس وقت دنیا امریکنائزیشن کی طرف ہے کافی حد تک. اب تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ان کا بھی زوال شروع ہو گیا، لیکن وہ چل رہا ہے. اور برطانیہ کا پورا سسٹم ڈاؤن فال کی طرف جا رہا تھا اور مسلمانوں کی خلافت عثمانیہ بھی ڈاؤن فال کی طرف جا رہی تھی. تو اس عرصے میں دو اور اسٹیٹس ابھر رہی تھی، ایک چائنا اور ایک رشیا. اور ان لوگوں کا یہ ریلیجن لیس لوگ ہیں، یہ بات آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. یہ کسی جیسے یو ایس کے جو لوگ ہیں اور یو کے جو لوگ ہیں وہ کرسچن ہیں اور خلافت ماننے والے لوگ سارے مسلم ہیں. لیکن یہ رشیا اور چائنا دو ایسے اسٹیٹس ہیں جو اپنے زمانے میں ابھری بھی ہیں. چائنا بھی آج کل ہمارے اس ریجن میں بڑھ رہا ہے کافی زیادہ، اور رشیا اس زمانے میں گرو کر رہا تھا. رشیا آبادی کے لحاظ سے اور رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا ملک ہے. تو انہوں نے اپنے سسٹم ڈیفائن کیے تھے، ان کے فلاسفرس نے. اور جو سسٹم انہوں نے ڈیفائن کیے تھے وہ سوشلزم اور کمیونزم کے سسٹم ڈیفائن کیے تھے، کہ جس میں اسٹیٹ کا کہیں پہ کنٹرول ہے ایک سسٹم میں اور ایک سسٹم میں نہیں ہے. اور یہ سارے سسٹم بیسیکلی ڈیفائن کیے جاتے ہیں اکنامکس ڈیولپمنٹ کے لیے، کہ آپ سب کمائیں اور کمانے کے بعد سب کچھ اسٹیٹ کو دے دیں اور اسٹیٹ آپ کی ضرورت کے تحت آپ کو ڈیوائڈ کر دے. یہ سوشلزم اور کمیونزم اس طرح کی چیزوں کو ڈیفائن کرتی ہے. تو ہر چیز کا تعلق اکنامکس کے ساتھ ہے. برطانیہ نے جب ہمارے ہندوستان پہ قبضہ کیا تھا تو کہتے ہیں کہ سارا کچھ ہم سے لے کے وہ چلے گئے تھے، جتنا بھی را مٹیریل تھا وہ سارا لے کے وہاں چلے گئے تھے. تو اس سے انہوں نے گرو کیا، پیسہ کمایا. تو یہ جو اسٹیٹس ہوتی ہیں، گورنمنٹس ہوتی ہیں، یہ بیسیکلی ویل بینگ کے لیے کام کرتی ہیں. اب جو ہیومن ویل بینگ ہے وہ اس کا تعلق پیسے سے ہے، اور پیسے کا تعلق جو ہے وہ اکنامک کی پالیسیز سے. اب اکنامک کی پالیسیز ڈیفائن کرنے کے لیے تھیوریز ڈیفائن کی جاتی ہیں. یہ میں بہت، چونکہ ہمارے پاس وقت بڑا کم ہے اس لیے شارٹ وے کے اندر آپ سے بات کر رہا ہوں تاکہ سمجھ بھی آئے گا. تو یہ جو یونینس کا کانسیپٹ ہے یہ بیسیکلی سوشلزم اور کمیونزم کا کانسیپٹ ہے. اور اس میں انہوں نے جو یونینس لانچ کی تھی اس زمانے میں وہ مزدوروں کی تحریکیں تھیں. یہ جو مزدوروں کی تحریکیں تھیں یہ بنیادی طور پر اپنے حق کے لیے بات کرتی تھیں. بڑی بڑی، جیسے آپ اس کو اپنی پاکستانی اسپیکٹ پہ سمجھاتے ہیں ہم لوکل ایگزامپلس کے ساتھ. بڑی بڑی فیکٹریز ہوتی ہیں، بڑے بڑے علاقے ہوتے ہیں، وہاں پر ایک سیٹ ہوتا ہے.
اس کے اندر بے تحاشا لیبرز کام کر رہی ہوتی ہے اس کے اندر. تو لیبر کو مثال کے طور پہ کہتے ہیں ہم تو اس کو صرف 3,000 تنخواہ دیں گے یہ ہمارا سارا کام کرے. تو لیبرز کہتے تھے نہیں ہم اتنی محنت کرتے ہیں تو پروفٹ میں بھی ہمارا شیئر ہونا چاہیے فار ایگزامپل. اب پروفٹ شیئر تو نہیں ہو سکتا لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں چلیں پھر ہمارے بیسک رائٹس ہم کو ملنے چاہیے. تو ان لوگوں نے یونینس بنائی. اور آپ نے یکم مئی کا لفظ پڑھا ہوگا, لیبر ڈے ہوتا ہے, اور لیبر یونینس نے بڑا کام کیا چائنا میں بھی, رشیا میں خاص طور پہ بھی. تو ہمارے اس ریجن کے اندر بھی کمیونسٹ جو ہیں وہ موجود تھے. یا آپ کسی بھی نظریے سے متاثر ہو سکتے ہیں, اس میں تو کوئی پابندی تھوڑی ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں اگر میں مسلم ہوں تو میں کسی اور نظریے سے متاثر نہیں ہوں گا, اور اگر میں مسلم ہوں تو مجھے اسلام کا بھی صحیح پتہ ہونا چاہیے. یہ ایک الگ بحث ہے, ہم اس کے اندر نہیں پڑھتے ہیں. تو جب ٹرینڈ سیٹ ہو جاتا ہے نا کسی چیز کا, تو تمام ادر آرگنائزیشنز یا ادارے اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو فالو کرتے ہیں. تو اگر لیبر کی یونین بن سکتی ہے تو اسٹوڈنٹ کی یونین کیوں نہیں بن سکتی؟ وہ بھی بن سکتی ہے. پھر اسٹوڈنٹس کی بھی تو رائٹس ہیں. فیمیلس کی یا وومن کی یونین کیوں نہیں بن سکتی؟ اس کے بھی رائٹس ہیں. اور ٹیچرس کی یونین کیوں نہیں بن سکتی؟ ان کے بھی رائٹس ہیں. تو رائٹس کی جب بات آتی ہے تو پھر رائٹس کے بارے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, بس آپ سمجھ آ جائے تو شاید آپ کو ساری باتیں سمجھ آئے. رائٹس از بیسیکلی اے کائنڈ آف خود غرضی. آپ پھر اپنے رائٹس کے لیے سب کچھ سوچتے ہیں, دوسروں کے لیے پھر نہیں سوچتے. تو رائٹس اور رسپانسبلٹیز میں فرق ہوتا ہے. ہم رسپانسبلٹی کو پرفارم کرنے کو تیار نہیں ہیں, لیکن ہم رائٹس کے لیے ہم پتہ نہیں کیا کیا کرنے کو تیار ہیں. اور رائٹس بھی پھر آپ اسپیسیفک کر دیتے ہیں. یعنی ایک ہوتی ہے ہیومن رائٹ جس کے اوپر پوری دنیا بات کرتی ہے. تو ہیومن رائٹ تو ایسٹ اور ویسٹ میں سیم ہونے چاہیے, ہر ایک کے لیے سیم کرائٹیریا. ہیومن رائٹس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. وہ بات کرتے ہیں کہ اگر لیبر ہے تو اس کے رائٹس, اور سارے رائٹس لیڈ ود فیسیلیٹیشن. یعنی کوئی رائٹ ایسا نہیں ہے کہ جس کا کمیونٹی کے اوپر کوئی امپیکٹ جاتا ہو, سوشل رسپانسبلٹی جاتی ہے. اس کے اوپر ہم بحث کر سکتے ہیں, میں تو صرف بات لانچ کرنے کے لیے ساری باتیں کر رہا ہوں. میرا مفاد, میری رقم, میرا پیسہ, میرے حقوق, اس کے اوپر ہی اس کے گرد گھومتے ہیں رائٹس 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 رائٹس. اور اگر اس رائٹس کو حاصل کرنے کے لیے کسی اور کو کچھ لاس بھی ہو رہا ہے تو مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں. رائٹس کی گیم یہی ہے ساری کی ساری. جیسے آج کل آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں گے وکلا کی ڈاکٹرز کے ساتھ لڑائی ہو گئی, تو یہ کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ایتھیکلی اس نے غلط کیا یا اس نے غلط کیا. بھائی ہم وکلا کی ایک کائنڈ آف یونین ہے, یونٹی ہے, جو بھی ہے, انہوں نے ہمارے ساتھ کیوں کیا, ایسا کیوں کیا, یا ڈاکٹرز نے وکلا کے ساتھ کیوں کیا, ایک دوسرے کو اسپیس دینے کو بھی کوئی تیار نہیں. تو جب رائٹس کی بات آتی ہے نا تو میرا اپنا خیال ہے کہ انسان خود غرض ہو جاتا ہے, سیلفش ہو جاتا ہے. تو جب ایک چیز مارکیٹ میں بکتی ہے تو پھر سارے اس کو کاپی کرتے ہیں. تو جب لیبر یونین کے کانسیپٹ سے اسٹوڈنٹ یونین اور یہ ساری چیزیں پہنچ گئی. پاکستان کی ہسٹری میں پاکستان کا کیس جو ہے نا وہ بڑا ڈفرینٹ سا کیس ہے. پاکستان کے کیس میں یہ ملک جو ہے نا وہ بڑا ہی ان ایکسپیکٹڈ بنا ہے. اور خود 1947 میں جب 3 جون کا اگر آپ ایگریمنٹ پڑھیں, 3 جون یا 2 جون 1947 کا جو فیمس ایگریمنٹ ہے اس میں کہا جاتا ہے 1 سال بعد بنے گا. اور 41 میں جب پاکستان ریزولوشن لاہور میں پیش ہوئی ہے تو اس وقت آئیڈیا دیا گیا تھا کہ اس طرح ایک ملک بننا چاہیے, لیکن کوئی اتنا خیال نہیں رکھتا تھا کہ شاید اگلے 6-7 سالوں میں ایک نیا ملک بن جائے گا. اور یہ بات اب آپ اس کو ریلیٹ کیجئے گا کہ برطانیہ کا ڈاؤن فال ہو رہا تھا, دنیا چھوٹے چھوٹے اسٹیٹ سسٹم کی طرف کنورٹ ہونا چاہ رہی تھی. تو چونکہ دنیا نے اپنی آئیڈیالوجی چینج کی تھی تو پاکستان اس کے اندر سے بننا ہی بننا تھا. لیکن پاکستان جس بیس پر بننے جا رہا تھا وہ بڑی ڈفرینٹ تھی. پاکستان نہ تو مسلم ہیومن رائٹ کے اوپر بنا ہے, نہ اکنامکس رائٹ کے اوپر بنا ہے, اور نہ ہی کسی اور ایسے رائٹ کے اوپر بنا ہے جو آج کل مارکیٹ میں پریویل کر رہے ہیں. سوشل رائٹس کے اوپر نہیں بنا, کسی چیز کے اوپر ایسا نہیں بنا. پاکستان کی کریشن جو ہے نا وہ صرف ایک فلاسفی کے اوپر ہوئی ہے جو اسلامک فلاسفی ہے, جسے ہم لوگ 2 نیشن تھیوری بھی کہتے ہیں بعد میں. لہذا پاکستان بننے میں کہیں یہ بات نہیں کہتے تھے کہ مسلمانوں کو ان کا حق ملا جائے. آپ نے کہیں نعرہ سنا ہے پاکستان کی پوری کمپین کے اندر کہ مسلمانوں کو ان کا حق دیا جائے؟ یہ نہیں کہیں.
حالانکہ مسلم تو انڈیا کے اندر بھی تھے، یعنی جو موجودہ انڈیا اس کے اندر بھی مسلمان تھے اور ہم سے زیادہ تھے، موجودہ پاکستان سے زیادہ تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ جہاں مسلم اکثریتی علاقہ ہے وہاں پر مسلمانوں کو اپنے پولیٹیکل سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے کا موقع ملنا چاہیے. یہی بات ہے نا کہ گورنمنٹ مسلمس کی ہونی چاہیے. ہم ان کی گورنمنٹ کے اندر کام نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہمارے ساتھ جسٹس نہیں کرتے ہیں. لہٰذا ہمیں ایک ایسا ایریا ملنا چاہیے جہاں پر ہم مائنورٹی نہیں ہے، میجورٹی ہے، اس میجورٹی کے اندر ہم لوگ اپنا پرفارم کر سکیں. یہی ہے قائد اعظم کی ساری اسپیچز آپ نکالی ہیں اس کے اندر یہی بات ہے. تو جب پاکستان کے اوپر جو رولنگ ہوئی ہے وہ اس فلسفی کے مطابق نہیں ہوئی ہے، یہ بات بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. یعنی پاکستان کی کریشن جس فلسفی پر ہوئی ہے، رول اس فلسفی نے کبھی بھی نہیں کیا پاکستان پہ. اور یونینز جو ہے وہ پاکستان تو جب بنا ہے تو یونیورسٹی تو صرف ایک ملی تھی ورثے میں، پنجاب یونیورسٹی لاہور، اس کے علاوہ تو کوئی یونیورسٹی نہیں تھی. اس کے بعد دوسری یونیورسٹی بنی ہے یہ جام شورو یونیورسٹی سندھ جو حیدرآباد جام شورو میں ہے. اس کے بعد کراچی یونیورسٹی ہے، پھر پشاور یونیورسٹی، اور پھر ایک سلسلہ چل پڑا ہے. تو ماشاء اللہ 200+ کیمپسز اینڈ سب کیمپسز پاکستان کے اندر موجود ہے ریکگنائز. تو یونین کا ہلکا پھلکا کانسیپٹ جو ہے وہ کمیونسٹ فلسفی کے تحت پاکستان کے بڑے کالجز میں موجود تھا. جیسے اردو کالج تھا کراچی میں جو اب اردو یونیورسٹی کہلاتا ہے، بابا اردو اور مولوی عبدالحق وہ اس کالج سے وابستہ تھے، وہ وہیں دفن بھی ہیں. یہاں پر کراچی جو ہے وہ کمپیریٹیولی پاکستان میں اب بھی اور پہلے بھی ٹرینڈ سیٹر سٹی ہے. یہاں سے چیزیں لانچ ہوتی ہیں اب بھی پاکستان کے اندر، کسی بھی ٹرینڈ، پولیٹیکل ٹرینڈ کے حوالے سے بھی آپ کہہ لیجئے، فیشن انڈسٹری کے حوالے سے بھی کہہ لیجئے، ڈرامہ انڈسٹری کے حوالے سے بھی کہہ لیجئے، بزنس کے حوالے سے بھی کہہ لیجئے، یہیں سے لانچنگ ہوتی ہے. اور لانچنگ ہمیشہ اپ گریڈ لوگوں میں ہوتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. یعنی جو